بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب روح الحیات کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ خصلت صوم، توبہ و استغفار۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کی امت کے واسطے قدرت نے توبہ کو ایک نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، نیز آسان تر بنا دیا ہے۔ بوسیلہ حضرت محمد و آل محمد در حالانکہ امت ہائے سابقہ کے لیے توبہ و استغفار کی قبولیت دشوار ترین مراحل میں سے تھا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور وہ نیکی عمل میں نہ آئے تب بھی خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کے لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر وہ نیکی عمل میں بھی آ جائے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو جب تک وہ سرزد نہ ہو جائے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ گناہ سرزد ہو جائے تو خداوند غفور الرحیم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کا انتظار کرو، یا وہ کوئی نیکی بجا لائے جس کی وجہ سے یہ گناہ برطرف کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بندہ اگر گناہ نہ کرے تو بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ گار بندے کو بھی دوست رکھتا ہے جو گناہ کے ارتکاب کے بعد توبہ و استغفار کرے۔ گناہوں سے توبہ کرنا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی، اے داؤد، میرے بندے دانیال کے پاس جا کر کہو کہ تو نے میری نافرمانی کی، میں نے معاف کیا، پھر نافرمانی کی، میں نے بخش دیا، اگر چوتھی بار گناہ کیا تو معاف نہ کروں گا۔ جب حضرت داؤد وحی لے کر حضرت دانیال کے پاس آئے اور حکم سنایا، دانیال نے کہا، اے پیغمبر خدا، آپ نے خدا کا پیغام سنایا اور اپنا کام پورا کیا۔ صبح ہوئی تو دانیال مناجات الہی میں مشغول ہوئے اور عرض کی کہ اے خداوند، تیرے پیغمبر داؤد نے تیرا حکم مجھ کو سنایا، قسم ہے تیری عزت و جلال کی، اگر تو مجھے گناہوں سے نہ بچائے گا تو میں پھر تیری نافرمانی کروں گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باروایت معتبر منقول ہے، فرمایا حضرت نے جو شخص مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 1 سال بہت ہے، بلکہ جو مرنے سے 1 ماہ قبل توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا 1 ماہ بہت ہے، جو مرنے سے 1 ہفتہ قبل توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ پھر فرمایا 1 ہفتہ بھی بہت ہے، جو مرنے سے 1 روز قبل توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ پھر فرمایا 1 روز بھی بہت ہے، جو امور آخرت دیکھنے سے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے۔ منقول ہے کہ ہر درد کے لیے دوا ہے، اور درد گناہ کی دوا توبہ و استغفار ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کر لیتا ہے اور 20 سال کے بعد جب یاد آتا ہے تب وہ توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اور کافر گناہ کر کے اسی وقت بھول جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو کوئی ہر روز استغفر اللہ کہے، خدا اس کے 700 گناہ معاف کر دیتا ہے، حالانکہ بندے میں اتنی طاقت نہیں کہ دن بھر میں 700 گناہ کرے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جماعت کی طرف ہوا کہ وہ سب لوگ گریہ و زاری میں مشغول تھے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا اپنے گناہوں پر روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو چاہیے کہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تاکہ خدا انہیں معاف کر دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص خدا کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں جو گناہ گار ہو اور توبہ کر لے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے تعجب ہے اس سے جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو، حالانکہ گناہوں کو مٹانے والی شے اس کے پاس ہی ہے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت وہ کیا شے ہے؟ آپ نے فرمایا استغفار، خود کو توبہ و استغفار سے معطر کرو تاکہ گناہوں کی بدبو تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ مرنے سے 1 سال قبل توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا 1 ماہ قبل، پھر فرمایا 1 ہفتہ قبل از موت جبکہ آثار مرگ ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ موت کے یقین ہونے کے بعد اور آثار مرگ نمایاں ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔
منقول ہے کہ ایک روز معاذ بن جبل خدمت جناب رسول خدا میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضرت نے رونے کا سبب دریافت فرمایا۔ معاذ اور زیادہ رونے لگے اور کہا، یا رسول اللہ، در مسجد پر ایک نہایت خوبرو، حسین و جمیل جوان اس طرح رو رہا ہے جیسے کوئی اپنے فرزند مردہ کو روتا ہے، اور وہ آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ جوان حاضر خدمت تھے، حضرت ہوا، سلام بجا لائے۔ آپ نے وجہ گریہ دری معلوم کی۔ جوان نے کہا، کیوں نہ روئے وہ گناہ گار جس کے ایک ہی گناہ کی سزا ابدی جہنم ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کسی کو خدا کا شریک قرار دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کیا کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا، خدا تیرے گناہ کو بخش دے گا اگرچہ ایک عظیم پہاڑ کی مثل ہو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا گناہ تو پہاڑ سے بھی عظیم تر ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، خدا تیرا گناہ بخش دے گا اگرچہ زمین اور جو کچھ زمین میں سے ہے بزرگ تر ہو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا گناہ اس سے بھی عظیم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ بخش دے گا اگر افلاک اور ان میں سے اس سے بھی زیادہ ہو۔ وہ جوان پھر رونے لگا اور کہا کہ آقا، میرا گناہ اس سے بھی عظیم تر ہے۔ حضرت نے اس کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، اے جوان، تیرا گناہ عظیم ہے، یہ پروردگار عالم عظیم ہے۔ وہ جوان زمین پر لوٹنے لگا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، بے شک میرا پروردگار ہی عظیم ہے، مگر میرا گناہ اس کی ناراضگی کے لیے بہت کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیان کر کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ جوان نے کہا، میں 7 سال سے کفن چوری کا کام کرتا ہوں۔ کل ایک انصار کی جوان و حسین و جمیل لڑکی کا انتقال ہوا۔ میں نے حسب دستور اس کی قبر شگافتہ کی، اس کو قبر سے باہر نکالا، کفن اتارا اور اس کو اوریاں چھوڑ کر چلا۔ کچھ دور گیا تھا کہ شیطان کے فریب میں آ گیا۔ سوچا، اس قدر حسین لڑکی کے وصال کے بغیر ہی واپس ہو رہا ہوں، لہذا واپس آیا اور اسے مجامت وطی کا مرتکب ہوا۔ ابھی کچھ دور چلا تھا کہ ایک بڑی دردناک آواز آئی، ہائے بدبخت ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ ہم دونوں جب روز قیامت اس حاکم حقیقی کے روبرو حساب کے لیے جائیں گے تو میں اس کے حضور میں عریاں اور حالت نجاست و جنابت پیش ہوں گی، اور خدا تجھے بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت نے جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب سے فرمایا، اس فاسق کو جلد یہاں سے نکالو، ورنہ عذاب الہی کی بجلی اس کے ساتھ ہمیں بھی فنا کر دے گی۔ جوان دربار رسالت سے مایوس نکلا اور مدینے کی پہاڑیوں کی طرف رخ کیا اور روتا اور چلاتا تھا، آنسوؤں سے چہرہ تر تھا۔ 40 شب و روز توبہ و استغفار کرتا رہا، رو رو کر اللہ کو پکارتا، پالنے والے میں گناہ گار ہوں جس کو اپنی بخشش کی امید نہیں، تیرے رسول کے دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں۔ اگر میرا یہ قصور قابل معافی نہیں تو مجھ پر ایک ایسی بجلی گرا دے جو مجھے خاک و راک کر دے کہ روز قیامت عذاب کے قابل ہی نہ رہوں اور آخرت کے عذاب کے بجائے یہیں سزا مل جائے۔ اور اگر میرا یہ گناہ قابل معافی ہے تو اے میرے عظیم رحیم، تو اپنے نبی کریم کو وحی فرما کہ مجھے معافی کی اطلاع مل جائے اور میرے لیے باعث سکون بنے۔ قرآن مجید پڑھنے والے قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں کہ قدرت کاملہ نے بہلول کی اس پیشیمانی اور توبہ و استغفار پر کیا عنایت عطا فرمایا۔ آیت نازل ہوئی، جو لوگ فحاشہ زنا کرتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زنا، قبر کو شگافتہ کرتے، کفن چرانے سے بھی بزرگتر گناہوں سے، اور خدا کو یاد کرتے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے یعنی خدا سے ڈرتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے خلاق دو جہاں کے؟ خطاب ہوا، اے محمد، میرا بندہ تمہارے پاس آیا، توبہ و استغفار بجا لایا، تم نے اس کو مایوس کر کے اپنے دربار سے نکلوا دیا، اب وہ کہاں جائے، کس سے سوال کرے، کون اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے سوائے میرے؟ اس کے بعد اسی آیت میں ارشاد باری ہوا کہ جو لوگ پھر گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے اور اپنی بدعمالیوں کا اقرار کرتے ہیں، ان کی بخشش ان کے پروردگار کے ذمے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے تبسم فرمایا، در دولت سے برآمد ہوئے لوگوں سے بہلول کا حال دریافت فرمایا۔ معاذ نے عرض کیا کہ یا حضرت، وہ فلاں مقام پر ہیں۔ حضرت اپنے اصحاب کے ہمراہ بہلول کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ چٹانوں کے درمیان آہو فغاں میں مصروف ہے۔
کثرت گریہ سے پلکیں گر گئی ہیں، چہرہ تمازت آفتاب سے سیاہ پڑ چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پالنے والے تیرے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، میں نادم ہوں، بڑا گنہگار ہوں۔ اے رحیم، اگر تو نے مجھ پر رحم فرمایا ہے اور دریائے کرم جوش میں آیا ہے تو مجھے بھی اپنے نبی کے ذریعے تو مجھے بھی اپنے نبی کے ذریعے سے مزدہ مغفرت سنا دے۔ حضرت اس کے قریب تشریف لے گئے، اس کے ہاتھ گردن سے کھولے، دست مبارک سے خاک آلودہ چہرے کو صاف کیا اور پھر اس کو جہنم کی آگ سے آزادی اور برات کی مبارکباد دی۔ بہلول نے اس احسان خدا بندی کے بعد ایسی زاہدانہ زندگی گزاری کہ لوگوں نے اس کے زہد کے ذکر اذکار شروع کر دیے، لہذا گناہگار کو چاہیے کہ جب وہ تائب ہو تو اس گناہ کو فوراً ترک کر دے اور پھر تمام امور اس کے نہ کرنے کا عہد کرے، ورنہ زبانی توبہ بیکار و بے سود ثابت ہوگی۔ گناہوں کی قسمیں۔ وہ گناہ جن سے توبہ کا حکم آیا مندرجہ ذیل ہے۔ قسم اول، ایسے گناہ کے سوائے عذاب قیامت کے ان کے واسطے اور کوئی سزا مقرر نہیں، جیسے مرد کے لیے ریشم کا لباس پہننا، اس کی توبہ اسی قدر کافی ہے کہ نافرمانی شریعت پر نادم ہو کر آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ عیادہ نہ ہوگا۔ قسم دوم، وہ گناہ کے علاوہ عذاب آخرت کے دنیاوی سزا بھی مقرر ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، یعنی اس میں اس کے ذمہ خدا کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے عوض مال دنیا ہوتا ہے یا غلام آزاد کرنا۔ ایسی صورت میں توبہ کے لیے شرط ہے کہ پہلے مالی فرض ادا کرے، پھر عاجزی سے آئندہ کے لیے عہد کرے کہ ایسا نہ کروں گا۔ بعض حقوق اللہ ایسے ہیں جن کے واسطے خدا نے شرعی سزا مقرر فرمائی ہے، مثلا شراب پی ہے۔ ایسی صورت میں جب تک یہ جرم حاکم شرع کو معلوم نہ ہو، اس کو اختیار ہے کہ حاکم شرع کے آگے ظاہر کرے اور پھر توبہ کرے، مگر ظاہر نہ کرے تو بہتر ہے، خدا کے سامنے عاجزی سے توبہ کر لے۔ اگر گناہ میں اس کے ذمے بندوں کا حق ہے تو مالی حق ہونے کی صورت میں واجب ہے کہ پہلے مال ادا کرے۔ اگر مالی حق نہیں ہے اور کوئی ایسا کام کیا جس سے کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو اس صورت میں پہلے اس کو گمراہی سے نجات دلائے، پھر توبہ کر لے۔ اور اگر ایسا گناہ ہو جس سے اس کے ذمے کسی کا قصاص ہے، اس میں اکثر علماء کا قول ہے کہ پہلے صاحب حق کو آگاہ کرے، یا یہ کہے کہ میں نے تیرا یہ قصور کیا جس سے قتل یا قصاص کا مستحق ہوں، اور صاحب حق کو اختیار ہے چاہے معاف کرے یا نہ کرے، پھر توبہ کرے اور آئندہ کے لیے توبہ کرے۔ اگر ایسا گناہ ہو جس کی شریعت نے سزا مقرر فرمائی ہے، مثلاً کسی کو گالی دی اور اس کو معلوم ہو گیا تو اس کو اختیار ہے خواہ سزا دے خواہ معاف کرے۔ اگر اس کو معلوم نہ ہو تو اس صورت میں بعض عالموں کا قول ہے کہ اس کو خبر نہ کرے، کیونکہ باعث اہانت و رسوائی ہے، صرف توبہ کرنا کافی ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یہ شرطیں الگ فرض شرعی ہیں، توبہ کی شرط نہیں، توبہ ان کے سوا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوں گی تو ان کے عوض قیامت کا عذاب ہے۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں توبہ کے قبول ہونے کی شرط ہیں۔ پوری توبہ یہ کہ حتی الامکان گزشتہ گناہوں کا تدارک کرے اور ان سے طبیعت میں جو برا اثر ہوا ہو اس کو دور کرے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استغفر اللہ کہا۔ آن حضرت نے ارشاد فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار علین کا مرتبہ ہے اور اس کے معنوں کے 6 جز۔ اول، گزشتہ گناہوں پر پشیمانی، دوم، آئندہ گناہ نہ کرنا اور اللہ سے پختہ عہد کرنا، سوم، مخلوق کے حقوق اپنے ذمے سے ادا کرنا، چہارم، جو فرائض قضا ہوئے ان کو ادا کرنا، پنجم، گناہ کی حالت میں جس قدر فربہ ہوا ہو عبادت کی مشقت سے لاغر ہونا، ششم، عبادت اور ریاضت اسی خلوص سے کرنا جس طرح گناہ سے لذت پاتا ہے، جیسے گناہ سے لذت پاتا تھا ویسی ہی لذت عبادت میں پائے، تب کہے استغفر اللہ۔ روزی طلب کرنے کا طریق۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، جو شخص روزی طلب کرنے میں سستی کرتا ہے تو دوسرا شخص اس کا حصہ نہیں لے سکتا، اور جو طلب روزی میں حرص کرے اور بہت کوشش کرے تو وہ اس رزق سے زیادہ نہ پائے گا جو خدا نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ جس کو نیکی کرنے کی توفیق ہو وہ خدا کی طرف سے ہے اور گناہ یا بدی سے باز آئے، یہ بھی خدا کی عنایت اور مداوا ہے۔ اور
اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سی آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ روزی جس سے زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حرام روزی کے اللہ کی طرف سے ہونے میں علماء کا اختلاف ہے۔ حق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کے واسطے حلال روزی مقرر ہے۔ اگر انسان حرام کا مرتکب نہ ہو تو وہی روزی حلال وجہ سے حاصل ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حجۃ الوداع کی روز جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل روح الامین نے مجھ سے کہا کہ کوئی جاندار نہیں مرتا جب تک اپنی مقررہ روزی صرف نہ کر لے۔ بس اے لوگو، خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، روزی حاصل کرنے میں جلد بازی نہ کرو۔ اگر روزی میں دیر ہو تو اس کو حرام صورت سے حاصل کرنے پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ خدا کی نافرمانی کو روزی کا ذریعہ نہ قرار دو، کیونکہ خدا نے سب کے لیے حلال روزی مقرر فرمائی ہے۔ جو شخص پرہیزگاری اختیار کرے اور گناہ نہ کرے، پھر تنگ روزی پر صبر کرے، اس کو حلال روزی ضرور ملے گی۔ جو شخص حکمت خدا کی پردہ دری کرے اور حرام ذریعے سے روزی حاصل کرے، اتنا ہی خدا اس کی حلال روزی سے کم کرتا ہے، نیز قیامت میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ وسط رزق کی دعا احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہ خیال غلط ہے کہ روزی تو مقدر میں ہے، پھر کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض روزی ایسی ہوتی ہے جس کا حاصل ہونا کوشش پر مقدر ہے، بعض بلا کوشش مقدر ہے، بعض دعا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حکم خدا کے مطابق کوشش کرے، مگر کوشش میں مبالغہ نہ کرے کہ عبادت میں حارج ہو۔ کوشش کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھے، کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر کوشش سے کچھ نہیں ملتا۔ دعا بھی ضرور کرے کہ اس کا بڑا اثر ہے۔ لازم ہے کہ روزی خدا کی طرف سے سمجھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو روزی کے واسطے سبب بنائے تو اس کا شکریہ ادا کرنا اور احسان مند ہونا لازم ہے، لیکن اس کو رازق نہ سمجھے، نہ اس پر بھروسہ کرے اور اس کو خوش کرنے کے واسطے خدا کی نافرمانی نہ کرے۔ یقین جاننے کہ خدا نے ہی اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ اگر خدا اس کو قدرت نہ دیتا تو وہ کس طرح یہ سلوک کرتا۔ چنانچہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندوں میں سے ایک سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں شخص کا شکریہ ادا کیا یا نہیں۔ بندہ نفی میں جواب دے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ میں نے تو تیرا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کا شکریہ ادا نہ کرنے سے میرا بھی ادا نہیں کیا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سچے یقین والا مسلمان وہ ہے جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دی اس کا الزام بندے کو نہ دے۔ حرص نہ کرنے سے روزی زیادہ نہیں ہوتی، اور روزی سے نفرت کرنا روزی کو کم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص روزی سے ایسا بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، تب بھی روزی ضرور اس کے پاس پہنچے گی۔ معتبر روایت میں حسین بن علون سے منقول ہے کہ میں چند طلباء کے ساتھ تھا۔ ایک موقع پر سفر میں میرا خرچ ختم ہو گیا اور پریشانی ہوئی۔ ایک طالب علم نے کہا، اس پریشانی کو دور کرنے کی کس سے امید رکھتا ہے؟ میں نے کہا فلاں شخص سے۔ اس نے کہا واللہ تیری حاجت پوری نہ ہوگی۔ میں نے کہا کیسے جانتے ہو کہ پوری نہ ہوگی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صحیفہ آسمانی میں ارشاد فرمایا ہے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، قطع کروں گا ہر اس شخص کی امید جو میرے سوا کسی سے امید رکھے، اور لوگوں میں اس کو ذلیل و خوار کروں گا، اپنے فضل سے محروم بھی رکھوں گا، اپنے قریب نہ آنے دوں گا۔ وہ مصیبت اور تکلیف میں میرے غیر سے امید رکھتا ہے، حالانکہ تمام بلائیں اور مصیبتیں میرے قبضے میں ہیں، اور دوسروں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، حالانکہ سب دروازوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں اور سب کے سب بند ہیں، مگر میرا دروازہ دعا کرنے والوں کے واسطے کھلا ہے۔ یہ بندہ کب مصیبت اور تکلیف کے وقت میرے دروازے پر آیا کہ میں نے اس کو محروم کیا؟ کب اس نے کسی مطلب کی مجھ سے امید کی، میں نے مایوس لوٹایا؟ بندوں کے مقصود اور حاجتیں میرے پاس ہیں، ضرورت کے وقت ان کو دیتا ہوں، کیا وہ میری محافظت پر راضی نہیں؟ میرے آسمان ان جماعتوں سے بھرے ہیں کہ کبھی عبادت اور تسبیح سے تھکتے نہیں۔ ان کو حکم دیا ہے کہ میری رحمت کے دروازوں کو بند نہ کریں، پھر کیوں میری رحمت پر بھروسہ نہیں کرتے؟ کیا نہیں جانتے کہ جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے اس کو میرے سوا کوئی دفع نہیں کر سکتا؟
بندہ مجھ سے اس قدر کیوں غافل ہے، حالانکہ جب میں نے اپنی رحمت سے بغیر مانگے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، پھر کیوں دوسروں سے سوال کرتا ہے؟ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ مانگنے سے نہ دوں گا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کیا کرم اور بخشش عام صفت نہیں؟ کیا میں تمام خلقت کی امیدوں اور آرزوؤں کو پورا کرنے والا نہیں؟ جو لوگ میری جو لوگ میرے غیر سے امید کرتے ہیں، کیا وہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اگر تمام اہل زمین و آسمان جمع ہو کر اپنی اپنی آرزو طلب کریں تو سب کو ایک ہی وقت میں عطا کروں، اور میرے ملک کو بادشاہی سے چونٹی برابر بھی کم نہیں ہوتا۔ کس طرح کم ہو سکتا ہے وہ ملک جس کا میں بادشاہ ہوں؟ کیسا بد نصیب ہے وہ جو میری رحمت سے نا امید ہو اور مجھ خدا کی نافرمانی کرے اور مجھ سے نہ ڈرے۔ صحبت علماء۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ عالم کے پاس مزبلے اور میلے مقام پر بیٹھنا اور گفتگو کرنا جاہل کے پاس پرتکلف و آرام دہ فرش پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا، یا نبی اللہ، کیسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ فرمایا، ایسے اشخاص کے پاس بیٹھو جن کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، اس کی گفتگو سے تمہارا علم زیادہ ہو اور اس کا عمل آخرت کو یاد دلائے کرائے۔ منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی کہ اے فرزند، غور کی نگاہ سے دیکھو اور خوب دیکھ کر ہم نشینی اختیار کر۔ اگر ایسے لوگ مل جائیں جو ہر وقت خدا کو یاد کرتے ہوں تو ان کے ساتھ ضرور بیٹھ۔ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھ کو اور ان کو فائدہ دے گا، اگر وہ عالم ہوں گے تو ان کے علم سے تجھ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ جو خدا کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوگی شاید تو بھی ان میں شامل ہوگا، اور جو لوگ خدا کو یاد نہیں کرتے ان کے پاس نہ بیٹھ، کیونکہ اگر تو عالم ہے تو تیرے علم سے نہ تجھ کو فائدہ ہوگا نہ ان کو، اور اگر تو جاہل ہوگا تو جہالت اور زیادہ ہوگی، اور جو عذاب ان کے پر نازل ہوگا تو شاید تو بھی اس میں گرفتار ہو جائے۔ گناہ کو حقیر و کمتر نہ سمجھو۔ انسان کو چاہیے کہ گناہ چھوٹا سمجھ کر خفیف نہ خیال کرے، کیونکہ کیسا ہی چھوٹا گناہ ہو اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہیں۔ مثلا خفیف خیال کرنے سے شیطان کو دلیری ہوتی ہے، دل سخت تو سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت و توفیق سے محروم ہو کر اس قسم کے گناہوں کو آئندہ بھی خفیف سمجھ کر مرتکب ہوگا، بلکہ گناہ کبیرہ کو ہلکا سمجھ کر توبہ نہ کرنا اور اصرار کرنا خود گناہ کبیرہ ہے۔ خود رفتہ رفتہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے لگے گا، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بعض دفعہ کفر و شرک کا باعث بھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے لازم ہے کہ گناہ کے خفیف و کمتر ہونے کا خیال نہ کرے، بلکہ عظمت الہی کا خیال کر کے اس کی نافرمانی سے توبہ کرے۔ چنانچہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شے قیامت میں نفع دے وہ صغیر نہیں ہے، اسی طرح جو شے قیامت کے روز ضرر پہنچائے وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، صغیرہ گناہ کبیرہ کا راستہ ہے۔ جو شخص گناہ صغیرہ سے نہ ڈرے وہ کبیرہ سے بھی نہ ڈرے گا۔ اگر خداوند عالم اپنے بندوں کو بہشت و دوزخ کے وعدے و وعید نہ بھی دیتا تب بھی اس کی عبادت واجب ہوتی اور اس کی نافرمانی سے اجتناب لازم ہوتا، کیونکہ اس کے بندوں پر بلا استحقاق کیسے کیسے احسانات کی ہیں اور کس قدر بے حساب نعمتیں عطا کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں سے بھی کسی کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ کیسا ہی چھوٹا، اور نیکیوں میں سے ایک کو بھی بزرگ نہ خیال کرو، خواہ وہ کیسی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ گناہ کبیرہ استغفار سے محو ہو جاتا ہے اور صغیرہ اصرار کرنے سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص جو گناہ بخشے نہ جائیں گے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہے، کاش سوائے اس گناہ کے اور کسی گناہ کا مواخذہ نہ کیا جائے۔ جناب ابو الائمہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ہر بندے پر 40 گناہ کبیرہ تک 40 پردوں میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندے پر 40 گناہ کبیرہ تک 40 پردوں میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ جب اس کے 40 گناہ پورے ہو جاتے ہیں تو تمام پردے پھٹ جاتے ہیں اور کاتب اعمال فرشتے بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں، خدا بندہ تیرے بندے کے تمام پردے فاش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پروں سے پردہ پوشی کرو۔ رفتہ رفتہ وہ ہر ایک گناہ کا مرتکب ہونے لگتا ہے اور لوگوں میں اپنے اعمال کی تعریف کرتا ہے۔
فرشتے درگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں خدا بندہ یہ تو کوئی بھی گناہ نہیں چھوڑتا اور ہمیں اس کے اعمال سے شرم آتی ہے۔ اس وقت حکم خدا ہوتا ہے کہ تم اپنے پروں کا پردہ اٹھا لو۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد وہ ہم اہل بیت کی عداوت ظاہر کرتا ہے اور خدا بند عالمین اس کو زمینوں اور آسمانوں میں رسوا کرتا ہے اور بہت خوار کرتا ہے۔ فرشتے یہ حالت دیکھ کر عرض کرتے ہیں خدا بندہ یہ تیرا بندہ ہے، اس کی بہت پردہ دری ہو گئی ہے اور بہت رسوا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں اس میں کوئی بھلائی دیکھتا تو حکم نہ دیتا کہ اپنے پروں کا پردہ اس سے اٹھا لو۔ منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے کی بانسبت گناہ کا ترک کرنا بہت آسان ہے۔ دم بھر کی شہوت رانی مدت دراز کے رنج و غم کا باعث ہو جاتی ہے اور موت انسان کو کیسا رسوا کرتی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے خوشی اور راحت کا کوئی موقع نہیں رہنے دیا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب خدا کسی بندے کا بھلا چاہتا ہے تو گناہ کے بعد اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے جس سے وہ بندہ استغفار اور توبہ کی طرف مشغول ہوتا ہے، اور اگر بندے میں بھلائی نہ دیکھے تو اس کے ارتکاب گناہ کے بعد استغفار اور توبہ کا خیال دل سے فراموش کرتا ہے اور ناز و نام میں مصروف کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں اس طریق سے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو نعمتیں دیے چلے جاتے ہیں تاکہ اس کو توبہ کا خیال ہی نہ آئے۔ توبہ و استغفار جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا دوست رکھتا ہے اس بندے کو جو گناہ کے بعد استغفار اور توبہ میں مشغول ہو، اور برا جانتا ہے اس بندے کو جو چھوٹا صغیرہ گناہ کر کے بے پرواہ ہو جائے اور گناہ کو حقیر جانے۔ پھر فرمایا بہت خوف کرو ان خفیف گناہوں سے جن کو تم حقیر جانتے ہو کیونکہ وہ بخشے نہ جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا حضرت وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی گناہ کر کے کہے کہ کیا اچھا ہوتا کہ سوائے اس کے میرا اور کوئی گناہ نہ ہوتا۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بندہ جب خدا سے حاجت طلب کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی حاجت پوری نہ کرو کیونکہ یہ میرے عذاب کا مستحق ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کسی سال بارش کی کمی آسمان سے نہیں ہوتی، جہاں خدا چاہتا ہے برساتا ہے۔ جس ملک کے لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں ان کے حصے کی بارش کم ہوتی ہے اور سمندر یا پہاڑوں پر برستی اور حیوانات کو بارش کی کمی ہے جو اذیت ہوتی ہے، انہیں ہمسایہ بندوں کے عذاب کی وجہ سے تکلیف پاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات گناہ کی نحوست سے بندہ نماز سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ بدکاری کا اثر بندے میں اس سے بھی زیادہ ہے جیسے چہرے کے گوشت میں، اور فرمایا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ ایسے گناہ تو بہت لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے مجھ کو اپنی عزت و جلال کی ہرگز اسے نہ بخشوں گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں بعض لوگ صرف ایک گناہ کی وجہ سے 100 سال جہنم کی قید میں رہیں گے اور اہل بہشت کو راحت و آرام میں دے کر حسرت کریں گے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے کہ بندے سے اپنی نعمت واپس نہ لے گا تا وقت کہ کوئی گناہ اس سے صادر نہ ہو جائے۔ جناب ابو الائمہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ سے زیادہ بندے کے واسطے کوئی درد دل خطرناک نہیں ہے اور موت سے بڑھ کر کوئی خوف نہیں۔ عبرت کے لیے گزشتہ لوگوں کی یاد دہانی کافی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے جس گناہ سے زوال نعمت ہوتا ہے وہ تکبر اور نافرمانی ہے، اور جس کا انجام ندامت ہے وہ گناہ کسی کو قتل کرنا ہے، اور جس سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے وہ ظلم ہے، جس سے پردہ دری اور رسوائی ہوتی ہے وہ گناہ شراب پینا ہے، اور جس سے روزی تنگ ہوتی ہے وہ زنا ہے، جس سے عمر کم ہوتی ہے وہ گناہ قطع رحم ہے، جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ماں باپ کی حکم عدولی ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا
خدا زبان کو جہنم میں ایسا عذاب دے گا کہ کسی دوسرے عضو کا ایسا عذاب نہ ہوگا۔ زبان عرض کرے گی اے خدا تو نے تمام اعضاء سے زیادہ مجھے کیوں سزا دی ہے؟ خداوند عالم کا ارشاد ہوگا اے زبان تجھ سے ایک کلمہ نکلا اور مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا، اس کے سبب خوریزیاں ہوئیں، لوگوں کے مال ضائع ہوئے۔ نماز کی فضیلت بسنت حضرت ابو ذر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آن حضرت نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی نماز ہے۔ نماز مجھے ایسی محبوب ہے جیسا بھوکا کھانے کو اور پیاسا پانی کو دوست رکھتا ہے۔ بھوکا کھانا کھا کر سیر ہو جاتا ہے اور پیاس سے کی پیاس پانی پینے سے بجھ جاتی ہے، لیکن میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ مجھے رہبانیت کے ساتھ مابوس نہیں کیا گیا۔ مجھے عورتوں اور خوشبو سے محبت ہے، لیکن میری آنکھوں کی راحت نماز میں ہے۔ جو شخص نماز ہائے فریضہ کے علاوہ شب و روز میں 12 رکعت نماز ادا کرے، خدا پر لازم اور واجب ہے کہ بہشت میں اس کو مکان عطا فرمائے۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس پر عرش سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر نعمت خداوندی کا شکر ادا کرے اور لغزش پر استغفار بجا لاتا رہے۔ رزق حلال کی جستجو کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ فرمایا ہے جو رزق حلال سے عطا ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی قسمت کی روزی ختم نہیں کر لیتا۔ روزی کی صحیح کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے اور توکل کرنا اللہ کی ذات پر کہ روزی رساں وہی ہے ایمان کی نشانی ہے، اور الصحیح منی و اتمام من اللہ پر عمل کرنا چاہیے۔ نعمتوں پر شکر گزار ہونا اور ہر نعمت کو اللہ کی جانب سے سمجھنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم روزی رسانی میں کسی کو واسطہ و ذریعہ قرار دے دے اور وہ کوئی احسان کرے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا لازمی ہے، لیکن منعم حقیقی کو بہرحال یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بھی اسی کا انعام تھا کہ کسی غیر شخص کے ذریعے سے روزی کا انتظام فرمایا۔ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اگر انسان سمجھ لے کہ میں کس باعظمت ذات کا پرستار ہوں تو میں کس باعظمت ذات کا پرستار ہوں تو گناہ کبیرہ کا کیا ذکر، گناہ صغیرہ بھی عمل میں نہ لائے، اس لیے کہ عظیم حاکم کی معمولی خلاف ورزی بھی جرم عظیم ہے۔ اور اے ابو ذر میری دنیا میں محبوب ترین چیز نماز ہے۔ اگر انسان سمجھ لے کہ میں کس عظیم ترین ذات کو سجدہ کر رہا ہوں تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اس کی توضیح کے لیے چند لمحات درکار ہیں جن کا ذکر آئندہ باب نمبر 9 میں کیا جاتا ہے۔